گھر سے باہر کیا انداز ہے، اور اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، ہر روز مسجد لے کے جاتے ہیں۔ وہ مطالب جو پہلے بیان ہوئے ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں ابہام ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ خود حضرت کی شخصیت کی جو آخری عہد امامت کے پہلو ہیں وہ بیان کروں، لیکن اس سے پہلے ناگزیر ہے کہ کچھ اور باتیں پہلے امام کی شخصیت کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے، تاکہ وہ باتیں بطور خوبی پہنچ سکیں۔ پیغمبر ہر روز ساتھ لے کے جاتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان، خود چلے جاتے ہیں منبر پر اور دین کے مسائل کا بیان کرتے ہیں۔ یہ معمول ہے۔ ایک روز پیغمبر منبر پہ تشریف لے گئے، حسن کو نیچے بٹھایا، باقی صحابہ کے درمیان سب سن رہے ہیں رسول کی گفتگو۔ دوران گفتگو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ حسن مجتبیٰ جو پہلے اپنے نانا کا بیان سن رہے تھے، اب دفعتاً آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اپنا ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور ٹکٹکی باندھ کر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل دیکھے جا رہے ہیں، اتنی دیر دیکھتے رہے کہ اطراف میں موجود صحابہ کرام پریشانی لاحق ہوئی انہیں، اور ان میں سے ایک نے جو قریب بیٹھے تھے حضرت کے بازو کو جنبش دی۔ کہا فرزند رسول، یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ پیغمبر گرامی اسلام کے درس کے دوران ان کا بیان سننے کے بجائے ادھر ادھر دیکھیں۔ ٹھیک ہے آپ کے نانا ہیں، آپ ان کے بیٹے ہیں، لیکن یہ خلاف ادب ہے کہ آپ ان کا بیان سننے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھیں۔ حسن مجتبیٰ نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے سے اپنا بازو ہٹایا، متوجہ ہوئے صحابی رسول کی طرف، لیکن اس سے پہلے کہ حسن مجتبیٰ اس صحابی کو کوئی جواب دیتے، ختمی مرتبت جو فراز منبر سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے وہیں سے بیان روک دیا، صحابی کی طرف متوجہ ہوئے کہ میرے صحابی حسن مجتبیٰ کو چھوڑ دو اور تم میرے بیان کو سنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن مجتبیٰ میرے بیان سے بے نیاز ہے اور تمہیں میرے بیان کی ضرورت ہے۔ کیوں حسن مجتبیٰ بے نیاز ہے؟ اور تو جو ظاہر بین ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ حسن آسمان کو دیکھ رہے ہیں اور حسن کو تہذیب سکھا رہے ہو، ادب سکھا رہے ہو، نہ، یہ نہ سمجھنا کہ حسن آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان الحسن لیلاحظ لوح المحفوظ، حسن مجتبیٰ لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جو آیات جناب سیدہ نے خلیفہ وقت کے دربار میں پڑھی ہیں ان میں سے ایک آیت افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، کہ ہادی جو دوسروں کی ہدایت کرتا ہے، ہادی کو مہدی ہونا چاہیے یا مہتدی بھی ہادی بن سکتا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ہادی ہدایت کرنے والا، مہدی ہدایت یافتہ، مہتدی محتاج ہدایت جس کی ہدایت کا سفر جاری ہو، کا ہادی کو مہدی ہونا چاہیے، محتدی کبھی بھی ہادی نہیں بن سکتا۔ اب سمجھیں جو دقت ہے پیغمبر گرامی اسلام کی تعبیر کی، یہ نہیں کہا رسول اللہ نے کہ ان الحسن لیطالع،
کیا کہا؟ لَيُلَاحِظَا، نہیں فرمایا کہ حسن مطالعہ کر رہے ہیں، کہہ سکتے تھے، کیا کہا؟ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہے مطالعہ میں اور ملاحظہ میں؟ آپ مطالعہ کرتے ہیں کیوں؟ سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے۔ اگر جانتے ہوں تو کتاب اٹھائیں گے؟ نہیں اٹھائیں گے۔ اگر کوئی جانتا بھی ہے پھر کہ کتاب اٹھاتا ہے تو کس لیے؟ مطالعہ کے لیے نہیں، ملاحظہ کے لیے، تائید کے لیے، تصدیق کے لیے، یا انکار کے لیے۔ یا تو تائید کرے گا یا اس کی رد پیش کرے گا۔ سو مطالعہ ہمیشہ استفادے کے لیے ہوتا ہے، جہالت دور کرنے کے لیے یا جہالت کم کرنے کے لیے، اور ملاحظہ استفادے کے لیے نہیں بلکہ تصدیق اور تائید کے لیے ہوتا ہے۔ بہت دقیق تعبیر ہے۔ اگر پیغمبر یہ کہتے کہ حسن مجتبیٰ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو بہت بڑا شرف ہے نا، معمولی شرف ہے کوئی جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو مطالعہ کرے؟ لیکن اگر پیغمبر یہ کہتے تو اس سے حسن مجتبیٰ کی امامت ثابت نہ ہو سکتی، پیغمبر کی جانشینی ثابت نہیں ہو سکتی تھی، علی کی نیابت ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ جو جملہ میں نے کہا تھا اس کو لوہے دل پہ نقش کر لیجئے۔ کون ہیں 14؟ ان 14 میں سے کسی نے دنیا میں آ کر کمال کا سفر شروع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنے تمام تر فضائل اور اپنے تمام تر کمالات کی حد انتہا کو ان 14 کی لافانی حیات کا نقطہ آغاز بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ملاحظہ کر رہے ہیں، یعنی حسن کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے جو مجھے سکھا کے بھیجا ہے، جو دے کے بھیجا ہے، اور جو وہاں لکھا ہے، ان دونوں میں اثنینیت ہے، غیریت ہے، دوئیت ہے، یا وحدت اور یکرنگی ہے۔ یہ تعارف ہے۔ اب آپ بتائیں، یہ چھوٹی بات ہے؟ اور کون بیٹھے ہیں سامنے؟ ممتاز آباد کے مومنین نہیں، ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کے لیے یہ بات تحمل کرنا، جن کے اوپر یہ بجلی بن کے گری، وہ بات نہیں برداشت نہیں کر سکتا انسان۔ عجیب یہ جملے بہت ساروں کے لیے رات بن کے، سائقہ بن کے گرے۔ اب چہ میں گوئیاں شروع ہو گئیں۔ پیغمبر نے یہ کہا، چھوڑ دی بات، اور اپنا خطبہ جو بیان کر رہے تھے پھر سے شروع کر دیا۔ لیکن اتنی بڑی بات ہونے کے بعد اب کون توجہ کرے گا پیغمبر کے خطبے کی طرف؟ بظاہر اگر نگاہیں دیکھ بھی رہی ہیں تو فکر کہیں اور ہے۔ جیسے تیسے یہ جلسہ ختم ہوا، لوگ گھروں میں گئے۔ اب آپ سوچیں کہ اس روز مدینے میں کون سی بات سب سے زیادہ ڈسکس ہوئی ہوگی؟ یہی۔ لیکن رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، اس جلسے میں بھی کیفیتیں دیکھتے رہے۔ دوسرے روز ایک عجیب کام کیا جو پہلے دن سے زیادہ عجیب تھا۔ وہ بچہ جسے ہر روز نیچے بٹھاتے تھے آج پہلی مرتبہ اپنے ساتھ ممبر پہ لے گئے اور گود میں بٹھا کر پرواہ نہیں کی، اور کمال اطمینان سے رسول نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ممکن تھا کہ کوئی رسول کی آج کے خطبے کی طرف متوجہ ہو جاتا، لیکن حسن مجتبیٰ کو جو گود میں لے کے گئے ہیں، اب کون سن رہا ہے رسول کی باتیں؟ سماع کر رہے ہیں یا استماع کر رہے ہیں؟ سماع کر رہے ہیں، استماع شاید ہی کوئی کر رہا ہو۔ سماع ہے الگ، دیکھیے آپ لکھتے ہیں نا یہاں پر محفل سماع، اکثر پاکستان میں بینر اس طرح کے پینافلیکس آپ دیکھتے ہیں، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، محفل سماع۔ یہ سماع کیا ہے؟ سننا۔ استماع کیا ہے؟
ہاں یہ قرآن کا ایک اصول، یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے قرآن کا ایک زندہ اصول، اس کو بھی دل پہ لکھ لیجئے، نوٹ بک پہ درج کر لیجئے۔ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ یہ جملہ آپ کے لیے قرآن کا کیا فرمایا؟ فقہی رسالوں میں چلے جائیں، موسیقی کے باب میں، موسیقی، غنا، گانا، سننا حرام ہے یا حرام نہیں ہے؟ ہاں، لیکن جب آپ تھوڑا سا ڈیپلی جائیں گے تو کیا لکھا ہوا دیکھیں گے کہ گانے کا، موسیقی کا سماع حرام نہیں ہے۔ فتویٰ نہ داغ دیجیے گا کوئی، سماع حرام نہیں ہے، استماع حرام ہے۔ آپ گئے بس میں، بیٹھے، گانا چل رہا ہے، چلتا رہے، آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اطراف کے مناظر دیکھ رہے ہیں، آواز آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے لیکن آپ کا دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، کیا یہ حرام ہے؟ نہیں ہے حرام۔ اس سے کہتے ہیں سماع، سننا، آواز ٹکرا رہی ہے، جس کی بھی سماعت سالم ہے وہ سنے گا، لیکن جب کان دھرے گا، توجہ دے گا، اس سے کہتے ہیں استماع، غور سے سننا، توجہ سے سننا، یہ حرام ہو جائے گا۔ سماع حرام نہیں ہے، استماع حرام ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فبشر، تو بشارت دیجیے، عبادی، میرے بندوں کو۔ کتنی بڑی سند ہے، نفس کا بندہ نہیں ہے، خواہشات کا بندہ نہیں ہے، دنیا کا بندہ نہیں ہے، شہرت کا بندہ، ابلیس کا بندہ، میرا بندہ کون؟ بشارت دیجئے میرے بندوں کو، کیا کرتے ہیں؟ یستمعون، جو بہت دقت سے، غور سے سنتے ہیں، کیا؟ القول، قول نہیں، الف لام استغراق ہے، ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں، پہرے نہیں بٹھاتے کہ یہاں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کی نہ سننا، نہ وہاں جاؤ گے، یہ شدت نہیں ہے، سنو سب کی۔ خوشخبری دیجئے میرے ان بندوں کو جو ہر ایک کی بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں لیکن سن کے سن نہیں ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس وہاں رک جائیں۔ قرآن نے جو سفیہ، احمق، ابلہ، نادان، بے وقوف کی تعریف کی ہے، تعریف یعنی تعارف کروایا ہے۔ ہمارے ہاں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں بے وقوف آپ نہیں معلوم کسے کہتے ہیں، لیکن قرآن نے کسے بے وقوف کہا ہے؟ وہ فرد جو دو راہے میں، سیراہے میں، چوراہے میں آ کر رک جائے اور جہت کا تعین نہ کر سکے کہ دائیں جاؤں، بائیں جاؤں، سجے یا کھبے۔ تو اس تذبذب اور تشکیک کی کیفیت میں اگر متذبذب ہے، حیران ہے، پریشان ہے، سرگردان ہے، جہت کا تعین نہیں کر پا رہا، قرآن کی نگاہ میں یہ سفیہ ہے، احمق ہے، بے وقوف ہے۔ کون ہے اللہ کا بندہ؟ جو استماع کے بعد رکے نہیں، چل پڑے۔ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، بشارت دیجئے میرے ان بندوں کو جو ہر ایک کی بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں اور جو سب سے بہتر ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کو چن لیتے ہیں، اسے اپنا لیتے ہیں۔ سماع الگ ہے، استماع الگ ہے۔ اب رسول اسلام جو بیان فرما رہے ہیں، دوسرے دن آپ کے خیال میں سماع ہو رہا ہوگا یا استماع ہو رہا ہوگا؟ سماع ہو رہا ہوگا۔ آواز تو ٹکرا رہی ہے لیکن دھیان کہاں ہے؟ وہ پچھلے دن میں، کل کیا کیا، اتنی بڑی بات کہہ دی، آج کیا کر رہے ہیں، اسی کو اٹھا کے ساتھ لے آئے ہیں، گود میں بٹھایا ہوا ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام عقل کل، مجسم عقل، سراپا عقل، حکیم امت، پرواہ کیے بغیر کسی بھی بات کی بول رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ وسط خطاب میں رسول کی بزم میں ایک بزرگ آئے اور ان کے آنے پر رسول اسلام نے خطبہ چھوڑ دیا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، چند قدم آگے بڑھے، ان کا استقبال کیا، مصافحہ کیا،
معانقہ کیا، احوال پرسی کی اور استفسار کیا، بتائیے کیسے آنا ہوا؟ کیا جواب دیا؟ کہ یا رسول اللہ حسب سابق استفادے کے لیے آیا ہوں، کچھ سوال ہیں ان کے جواب مطلوب ہیں۔ جب پیغمبر نے آنے والے کی بات سنی، کیا کہا؟ اگر آج آپ مناسب سمجھیں تو اپنے ان سوالوں کے جواب میرے بجائے میرے فرزند حسن مجتبیٰ سے پوچھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس آنے والے بزرگ نے امام حسن کو پیغمبر کی گود سے اٹھایا اور مسجد کے ایک گوشے میں لے گیا، بٹھایا، کمال ادب سے زانوہائے تتلمذ طے کیے اور سوال پوچھنا شروع ہو گئے، اور ادھر رسول نے جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب رسول کی آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے، لیکن حاضرین اور سامعین مڑ مڑ کر کہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کل کتنی بڑی بات کہہ دی، آج کیا کیا، ساتھ لے آئے، پھر آنے والا اتنا معزز ہے، اتنا معتبر ہے، اٹھ کے استقبال کیا ہے، سلام کر رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، اور پھر ایک بچے کے سپرد کر دیا۔ اب پتہ نہیں وہ بزرگ کیا پوچھ رہے ہوں گے اور یہ کیا جواب دے رہے ہوں گے۔ یہاں تک کہ وقت گزرتا چلا گیا اور رسول اسلام نے کسی کی پرواہ نہیں کی، اور کافی وقت گزرنے کے بعد جب وہ بزرگ ان کے سوالات ختم ہوئے، حسن مجتبیٰ کو اٹھایا، چلتے ہوئے آئے پیغمبر کی طرف۔ ادھر پیغمبر نے بھی اپنا بیان ختم کر دیا۔ آنے والے بزرگ نے حسن مجتبیٰ کو پیغمبر کی تحویل میں دیا، شکریہ ادا کیا، جانے لگے۔ رسول اسلام نے ضروری سمجھا کہ اتمام حجت ہو جائے۔ جانے والے بزرگ سے کیا کہا؟ کچھ تشفی ہوئی، تسلی ہوئی، اطمینان ہوا، سوالوں کے جواب ملے۔ کہا واللہ یا رسول اللہ، واللہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے انداز اور آپ کے فرزند حسن مجتبیٰ کے انداز میں ذرہ برابر فرق محسوس نہیں کیا۔ یہ کہا اور چلے گئے۔ اب مجمع سراپا حیرت بنا ہوا ہے، چونکہ ایک دن پہلے سے جو حیرت اور تحیر کا سفر شروع ہوا مسلسل بڑھ رہا ہے، اور اب حیرت اور سرگردانی اور حیرانی پورے عروج پر ہے۔ جیسے بزرگ گئے، ان میں سے ایک نے سکوت توڑا۔ کہا یا رسول اللہ، یہ آنے والے کون تھے؟ مدینے کے تو تھے نہیں، ورنہ ہم پہچان لیتے، لیکن اتنے معزز و محترم کہ آپ نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، کون تھے؟ کہا یہ آنے والے جناب خضر تھے۔ خضر کون ہے؟ تاکہ امامت کا کسی حد تک اندازہ ہو جائے کہ مقام امامت کیا ہے، اور پھر ہمیں افضل و مفضول کی بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کسی کے ساتھ تقابل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خضر کون ہے؟ 15واں پارہ جہاں ختم ہو رہا ہے اور 16واں پارہ جہاں شروع ہو رہا ہے، تفسیر پڑھ لیجئے۔ بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، نبی 1,24,000، رسول 313، اولی العزم 5، ان 5 میں سے ایک موسیٰ کلیم، صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب معجزات۔ جب کتاب مل گئی، شریعت مل گئی، تورات مل گئی، معجزات عطا ہوئے، سب کچھ ملا اللہ کی طرف سے، علم، معرفت، خود کتاب، حامل کتاب ہیں، صاحب کتاب ہیں۔ اس کے باوجود موسیٰ نے مزید علم کی خواہش کی، دعا مانگی، اللہ نے موسیٰ کی دعا مستجاب فرمائی۔ تو اللہ براہ راست بھی تو دے سکتا ہے، لیکن کیا کہا؟ ٹھیک ہے، دعا قبول ہے، جائیں فلاں مقام پر دریا کے کنارے ایک بزرگ کھڑے ہیں، جا کر ان کی شاگردی اختیار کر لیجیے۔ خدا خود انسان کو وسیلے کا درس دے رہا ہے۔ پہنچے موسیٰ اور جا کے کہا کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، مجھے بھیجا گیا۔ اس بزرگ نے کیا کہا؟
کہ بناؤں گا، ایک شرط ہے، آپ کو تحمل رکھنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ اب چلے تو کیا ہوا آپ خود پڑھ لیجئے۔ 3 کام ہوئے، کشتی میں سوراخ ہوا تو موسیٰ چیخ پڑے، یہ کیا کیا آپ نے؟ غریب آدمی کا وسیلہ روزگار خراب کر دیا۔ کہ میں نے نہیں کہا تھا۔ کہا اچھا معاف کر دیجئے۔ آگے گئے تو انطاکیہ سے جب گزر ہوا قصبے سے تو ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا، پہلے سے بھوکے آ رہے تھے، سوچا گاؤں آ رہا ہے یہاں سے کھانا کھائیں گے، انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا، بھوکے اور سفر کر رہے ہیں۔ باہر نکلے تو شہر سے باہر انطاکیہ سے اب کریا تھا یا ایک بڑی آبادی تھی، تو وہاں پر ایک دیوار گری ہوئی تھی۔ کہا موسیٰ ذرا پتھر تو پکڑاؤ مجھے، وہ وزنی بڑے بڑے پتھر، موسیٰ بھوکے ہیں، کافی وقت گزر گیا، کھانا کچھ نہیں کھایا۔ تو اب غصہ آیا موسیٰ کو کہ یہ کیا بات ہوئی کہ انہوں نے کھانا نہیں دیا، آپ ان کی دیواریں مجھ سے تعمیر کروا رہے ہیں۔ کہ میں نے نہیں کہا تھا۔ کہ اچھا بس ایک موقع اور دیجیے۔ آگے گئے، بچے کھیل رہے تھے، انہی میں سے ایک کو پکڑ کر جناب خضر نے اپنی ولایت کے خصوصی اختیار، دیکھیے اولا بالتصرف اسی کو کہتے ہیں، ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی انگلی کاٹیں، خود کو چھوٹا سا بھی نقصان پہنچائیں، اگر حکومت اسلامی ہے تو ہمیں سزا ملے گی، دیت ادا کرنا پڑے گی، جواب دیں۔ ہم یہ جسم اور جان ہمارے پاس امانت ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہے وہ ہماری نسبت ہمارے جسم اور جان پر زیادہ حق رکھتا ہے۔ اب خضر کے پاس ولایت ہے لیکن ولایت مطلقہ نہیں ہے، جزوی ولایت ہے۔ اس جزوی ولایت اور استحقاق کو استعمال کر کے بچے کو قتل کر دیا۔ جرم سے پہلے سمجھ لیں کہ ولی خدا کون ہوتا ہے۔ جب 2 افراد مولا متقیان کے پاس سے اٹھے کہ اچھا ٹھیک ہے اب ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا جواب دیا؟ جاؤ ان قریب میدان جنگ میں ملاقات ہوگی۔ اور ادھر خضر نے کیا دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور بچہ ہے ابھی تو گناہ نہیں کیا، پکڑ کے قتل کیا۔ ولی خدا کسے کہتے ہیں؟ جو جرم کے ظہور سے پہلے آثار جرم کو کسی شخص کے چہرے سے پڑھ لے، یہ ولی خدا ہے۔ اتنی دقیق نگاہ ہے، اتنی گہری نگاہ ہے۔ اب چیخے موسیٰ، یہ بات چھوٹی نہیں تھی۔ اب کہا جناب خضر نے کہ میں نے نہیں کہا تھا۔ اب خاموش ہوئے۔ کہ مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بس مجھے 3 سوالوں کے جواب دیجئے اور میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ جواب دے دیے۔ موسیٰ الگ ہوئے۔ یہ موسیٰ کون ہے؟ نبی، رسول، صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب معجزات۔ اس کے باوجود چند قدم جناب خضر کے ساتھ نہ چل سکے۔ خضر کون ہے؟ اولی العزم نبی کے استاد ہیں، معلم ہیں، اور شاگرد آپ کے ساتھ نہیں چلا۔ چونکہ 2 عالم ایک ساتھ چل سکتے ہیں، عالم اور عالم ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ 2 عادل ایک ساتھ چل سکتے ہیں، عادل اور عدل ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ موسیٰ نے بھی سمجھ لیا کہ میں مزید نہیں چل سکتا، ھذا فراق بینی و بینک۔ یہ خضر جن کے ساتھ موسیٰ کلیم چند قدم نہ چل سکے، معلم انبیاء، جب خود اپنے علم میں اضافے کی ضرورت محسوس کریں تو کس کے پاس آتے ہیں؟ رسول اللہ کے پاس۔ اور رسول جس شخصیت کے سپرد کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ حسن مجتبیٰ۔ اور یہ حسن مجتبیٰ کا بچپنا ہے۔ سمجھیں کیا ہے شان امامت، مقام امامت۔ کیوں میدان خم غدیر میں 1,20,000 افراد موجود ہیں لیکن کسی اور کا نام نہیں لیا گیا؟ سمجھنا ہے صحابی کون ہے۔ صحابہ بہت محترم ہیں، ان کا بہت مقام ہے۔ سید سجاد ان کے حق میں دعائے خیر فرما رہے ہیں، ان کے وجود سے دین کو استحکام ملا۔ لیکن مقام صحابیت کیا ہے اور مقام امامت کیا ہے؟ جو آنے والے کو نہ پہچان سکے اور اسے بعد میں پوچھنا پڑے کہ یہ آنے والا کون تھا، یہ صحابی۔ اور جو آنے والے کے ہر سوال کا بعینہ ہی رسول کی طرح سے جواب دے دے، یہ جانشین رسول حسن مجتبیٰ ہیں۔ یہ حسن مجتبیٰ، آپ کا علم، اب آپ کی عبادت
جتنی جس کی معرفت بلند ہے اتنا اس کا معیار عبادت بلند ہے. آپ کا زہد، آپ کی سخاوت، آپ کی دیگر صفات. دیکھیں وقت بہت تیزی سے گزر گیا اور اندازہ نہیں ہوا. سخاوت کتنی ہے کہ حضرت نے زندگی میں 2 مرتبہ گھر کا سارا مال خود گھر سے نکل گئے اور مدینے میں اعلان کروایا فقراء جو جی چاہتا ہے اٹھائیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان پہلے سے کبھی کبھار وہ قیمتی چیزیں اٹھا کے بیٹوں کے گھر میں بیٹیوں کے گھر میں ادھر ادھر رکھ دے اور پھر برتن اور جب چارپائیاں بچیں تو کہیں کہ یہ لے لیں راہ خدا میں دے دیا. نہ، ایسا نہیں ہے. فرزند رسول حسن مجتبیٰ نے خود نکلے گھر سے اور کہا کہ جاؤ جو جس کا جی چاہتا ہے اٹھا لو. 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کے راستے میں دیا. زندگی میں 1 مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ سائل آئے اور خالی جائے. یہ نہیں ہوا. اور تیسری بات، اتنا عطا کیا زندگی میں، اگر کوئی سائل آیا تو اسے دوبارہ کسی کے پاس جا کر مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. جا کے اس نے مستقل اپنی زندگی شروع کر دی، اپنا کاروبار شروع کر دیا، پھر گدا نہیں رہا. اور زندگی میں 1 مرتبہ ایسا موقع آیا کہ فرزند رسول کی جیب میں کچھ نہیں تھا. سائل آیا تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں تو تمہاری حاجت سے مطلب ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تو خالی نہیں جائے گا، لیکن تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. کیا کام؟ تاریخ الخلفاء میں جناب سیوطی نے ذکر کیا. کیا کام؟ کہا یہ قریب گھر ہے خلیفہ کا، عثمان بن عفان کا. جاؤ، ابھی آج خلیفہ کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے اور یہ خلیفہ بیٹی کے سوگ میں ہے. تم جاؤ، جا کے بیٹھو خلیفہ کے پاس اور تسلیت کرو، تعزیت کرو، لیکن ان لفظوں کے ساتھ جو میں بتا رہا ہوں. چونکہ خلیفہ بہت پیار کرتا تھا اپنی بیٹی سے اور دکھی تھا، حزین تھا، مغموم تھا، کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا، کیفیت عجیب تھی. ایسا جیسے علی شریعتی جب قتل ہوئے تو ان کے استاد، ان کے والد بزرگوار نے عالم تھے، لیکن ان کے سوگ میں، غم میں 3 دن تک کچھ نہیں کھایا اور بالکل خاموش ہو گئے. ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ کچھ کھائیں، کچھ بولیں، ورنہ خطرہ ہے کہ مر جائیں گے. استاد علی صفائی حائری تعزیت کے لیے گئے، جا کر 1 آیت پڑھی قرآن کی. دیکھیں اگر آگے ظرف ہو تو مختصر کلام بھی اثر کر جاتا ہے، نہ ہو تو آپ پورا قرآن پڑھ کے آ جائیں، فرق نہیں پڑتا. اتنی سوگ میں ہے، ایسی کیفیت میں ہے، نہ کسی سے بات کر رہے ہیں، نہ کچھ کھا رہے ہیں. 3 دن گزر گئے تو یہ گئے علی صفائی حائری. کہا کہ جناب یہ آیت ہے قرآن کی ایک، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا. کہ ذرا اس کا معنی تو بتا دیجیے، معنی بتا دیجیے. تو آپ معنی بتا دیجیے تاکہ پھر میں آپ کو ان کا معنی سنوں. کیا معنی ہے؟ یہ بزرگوار نے معنی کیا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے. متفق ہیں ان کے معنی سے؟ ٹھیک کیا ہے؟ ہاں. انہوں نے بھی یہی معنی کیا، علی شریعتی کے والد نے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، تنگی کے بعد آسانی. انہوں نے معنی کیا اور آپ سب نے بھی تائید کی اور انہوں نے بھی یہ معنی کیا. تو علی صفائی حائری نے جواب دیا کہ اس کا یہ معنی تو نہیں. اور میں تعجب کروں کہ آپ نے بھی یہ معنی کیوں کیا. علی مع الحق، کیا معنی؟ علی حق کے بعد ہے یا علی حق کے ساتھ؟ ساتھ ہے. مع کا معنی ساتھ ہے. دیکھیں ہمارے اندر ایسی چیزیں رچ بس گئی ہیں، مثلا بہت ساری آیات کا جو کثرت سے استعمال ہوتی ہیں لیکن ترجمہ غلط کرتے ہیں. رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. یہ کہاں اس کا معنی ہے؟ قطعی طور پر غلط ہے، یہ معنی نہیں ہے. اور بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث جن میں ہمارے ہاں چونکہ رواج بن چکا ہے، ہر ایک بھیڑ چال وہی اسی طرح سے معنی کر رہے ہیں. اسی طرح سے یہ آیت
حتیٰ خواص بھی شکار ہو جاتے ہیں عوام کے، جنہیں چاہیے کہ عوام کو پیچھے چلائیں وہ بھی خود پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ چونکہ دقت نہیں ہے۔ کہ کیا معنی ہے؟ کہ معا کا معنی بات تو نہیں ہے، معا کا معنی ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان کو تھوڑا سا جھٹکا لگا۔ کہا اچھا یہ دیکھیے کہ قرآن میں عسر کتنی دفعہ آیا اور یسر کتنی دفعہ آیا۔ میں نے کبھی یہیں ممتاز آباد میں شاید 1 سال پہلے اعجاز عددی قرآن کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اب یہ ایک جملہ، عسر قرآن میں 30 دفعہ آیا، یسر 10 دفعہ آیا۔ یسر 30 دفعہ، عسر 10 دفعہ۔ آسانی کا لفظ قرآن میں 30 دفعہ آیا، تنگی کا لفظ 10 مرتبہ۔ کہا جناب آپ نے غور کیا کہ تنگی اور آسانی کی نسبت کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ کہا 1 اور 3 کی ہے، 1 اور 3 کی ہے۔ یہ بات سنی تو خود کہا انہوں نے کہ کھانا منگواؤ۔ ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی ایک لفظ اگر آگے کوئی ہو سمجھ جائے تو اثر کرتا ہے۔ کہ جا کے ان لفظوں کے ساتھ خلیفہ کو تعزیت کرنا، کیا کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے تیری بیٹی کو تیری نگاہوں کے سامنے خاک کے نیچے پنہان کر دیا، ورنہ اگر وہ خلیفہ کے بعد زندہ رہ جاتی تو نہ معلوم در در کی ٹھوکریں کھاتی اور اس کی عزت پامال ہو جاتی۔ گیا جیسے یہ جملے سنے ایک مرتبہ خلیفہ ہل گیا، مال اٹھا کے دیا۔ کہا یہ بتا کہ یہ جملے تمہارے اپنے ہیں؟ کہا نہیں یہ میرے نہیں ہیں۔ کہا کس کے ہیں؟ کہا حسن مجتبیٰ کے۔ کہا مجھے یقین ہے کہا مجھے یقین ہے کہ روئے زمین پر کوئی بھی علی کے بیٹے سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں ہے، اور کوئی دوسرا ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ بس علم، عبادت، سخاوت، اور اب میں باقی صفات کی طرف نہیں آ رہا۔ اب مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے حضرت کی زندگی کا۔ عہد امامت میں جہاں سے نقطہ آغاز ہے، 5 مہینے کچھ دن عہد امامت ہے حضرت کا۔ مولا متقیان کی جب شہادت ہوئی تو حضرت نے مسجد کوفہ میں کچھ گفتگو کی۔ کہا کہ حضرت نے مجھے یہ وصیت کی کہ 700 درہم جو مولا متقیان کے پاس ہیں ان کی ذاتی آمدنی ہے، اور حضرت نے مجھے کہا ہے کہ یہ بچوں میں تقسیم نہ کیے جائیں، ان کو بیت المال میں جمع کروا دیا جائے۔ اور اس کے بعد پیغمبر کی وہ احادیث پڑھیں کہ جو امام حسن اور امام حسین سے متعلق تھیں، اور اس کے بعد گریہ کرتے ہوئے اٹھے، اور باقی لوگوں نے بھی گریہ کیا۔ ابن عباس نے کہا جب امام چلے گئے کہ دیکھو اگر تو فرزند رسول کی دل و جان سے بیعت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے بیعت کرو، نہیں تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ حالات عجیب تھے، سب نے کہا کہ ہم بیعت کریں گے۔ دوبارہ امام کو بلایا گیا گھر سے اور بیعت کی گئی۔ چونکہ یہ سوال ہونا ہے اس لیے لکھ لیجئے یا یاد کر لیجئے، سب سے پہلے کس نے بیعت کی امام حسن مجتبیٰ کی؟ نہیں، قیس بن سعد بن عبادہ۔ جی بہرحال اب ایک مسئلہ ہے سلو کا۔ دیکھیں وقت بہت کم ہے لیکن میں اجمالاً تھوڑے اشارے دے دیتا ہوں، اگر توفیق ہوئی تو پھر دوبارہ اس بارے میں عرض کیا جائے گا۔ آپ کا تعلق امیر شام کے ساتھ کیوں سلو کی؟ کچھ چیزیں البتہ تمہیداً ناگزیر ہیں، سلو اور حقیقت سلو اور شرائط سلو بیان کرنے سے پہلے ایک تو امام کی زندگی کی یہ پہلو کی جن کی طرف میں نے مختصراً اشارہ کر دیا، ایک امام کی شجاعت
کتنے بڑے شجاع ہیں امام حسن مجتبیٰ. 3 جنگوں میں حصہ لیا. سب سے پہلی جنگ جمل. جنگ جمل میں علی ابن ابی طالب کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے، لقب حنفیہ ہے. خود زرہ پہنائی، تلوار ان کے ہاتھ میں دی اور روانہ کیا، اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا حنفیہ کو. ظاہر 9 نمبر یا 11 نمبر خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، کہ تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، تو نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا. تد فی الارض قدمک، قدم زمین میں گاڑ لو. حنفیہ سے کہا دانتوں کو مضبوطی سے بھینچ لو، اپنی کھوپڑی کو آریتن اللہ کے راستے میں دے دو، اپنی نگاہوں کو دشمن کے آخری فرد پر مرکوز کر دو، اور یہ یقین رکھو کہ فتح و نصرت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آئے گی. اتنی تاکید کے بعد بھیجا جناب حنفیہ کو. کون ہے؟ یہی حنفیہ طبری میں دیکھ لیجئے، یعقوبی میں، جب گئے شام میں، امیر شام کے دربار میں طاقت کے اوپر گفتگو ہوئی کہ اس وقت عرب میں سب سے بڑا پہلوان کون ہے، تو انہوں نے خود کہا امیر شام تم شام کے بڑے بڑے پہلوانوں کو بلاؤ. جب آئے کہا یہ میں بیٹھا ہوں، ان سے کہو مجھے اٹھائیں. اتنے قوی الجثہ تھے، اتنے قداور تھے، اتنے طاقتور تھے کہ جتنے پہلوان تھے سب نے مل کر انہیں اٹھانے کی کوشش کی. کوشش کے باوجود نہیں اٹھا سکے. پھر یہ خود کھڑے ہوئے. پھر کہا کہ اب ان سے کہو اٹھا تو نہیں سکے، مجھے بٹھا دیں. سب نے کوشش کی، مل کر نہیں بٹھا سکے. یہ حنفیہ ہیں، اتنے طاقتور، علی کے بیٹے ہیں، اور علی اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ کیسے جنگ لڑنی ہے. لیکن جب جنگ جمل میں گئے، کیفیت آپ کے سامنے، وابستگی اتنی شدید تھی عسکر کے ساتھ. وہ اونٹ جس پر ایک خاتون سوار تھی کہ ہزاروں افراد اس کی حفاظت پر مامور تھے، اور مولا متقیان نے کہا کہ فتنے کی جڑ یہ اونٹ ہے. چونکہ اس جنگ میں علم نہیں تھا، اونٹ تھا علم کی جگہ، کہ اس کی ٹانگیں کاٹو. حنفیہ آگے بڑھے، لیکن کثرت سے تیروں کی بارش ہوئی، پلٹ کے واپس آئے. دوبارہ کندھوں کو تھپتھپایا، کندھے کو تھپتھپایا. کہا حنفیہ کیا کر رہا ہے؟ علی کا بیٹا ہے، آگے بڑھ. لیکن دوبارہ جناب حنفیہ نے کوشش کی، لیکن اتنی کثرت سے تیروں کی بارش ہوئی کہ انہیں واپس آنا پڑا. جب دوسری دفعہ واپس آئے، اب مولا متقیہ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اپنے بڑے بیٹے حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھا، بابا کی خواہش کو سمجھا، اٹھے. ایک ہاتھ میں تلوار لی، دوسرے میں نیزہ. جیسے بجلی چمکتی ہے اس سرعت کے ساتھ اتنی تیزی سے قلب لشکر میں پہنچے، صفوں کو الٹتے ہوئے، اور ایک ہی وار میں اونٹ کی 4 ٹانگوں کو کاٹا، اور پھر پلٹ کے واپس آئے اور تلوار کو والد بزرگوار کے قدموں میں رکھا. یہ بہت عجیب منظر تھا. یعنی ہر طرف سے داد و تحسین کی آوازیں بلند ہوئی، یہاں تک کہ جب حنفیہ نے دیکھا، کمزور آدمی ہوتے تو شاید نہ ہوتا ایسے، لیکن اتنی طاقت اور پھر وہ نہ کر سکیں، اور بے شک بھائی ہیں لیکن نہیں برداشت ہوتا کبھی. مولا متقیان کا عجیب جملہ ہے، کہا کہ دوست کی پریشانی میں پریشان ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، دوست کی کامیابی میں خوش ہو جانا یہ بڑی بات ہے. سگا بھائی بھی بسا اوقات، اور ویسے بھی حالی نے کیا خوب کہا کہ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. تو بھائیوں میں کبھی کبھی ایسی کیفیتیں پیدا ہو جاتی. جب دیکھا ہر طرف سے داد و تحسین کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، علی مسکرا رہے ہیں، حسن مجتبیٰ کو سینے سے لگایا تو پشیمانی ہوئی، اور زمین میں انگلی سے لکیریں کھینچنا شروع کر دیں، اور پیشانی سے عرق ندامت گرنے لگا. مولا متقیان کی نگاہ پڑی بیٹے پہ تو کہا کہ حنفیہ پشیمان نہ ہو، لیکن پشیمانی کے آثار زائل نہ ہوئے. دوبارہ علی نے فرمایا حنفیہ پشیمان نہ ہو، پشیمانی ہمیشہ برابر کے انسان سے ہوتی ہے، تمہارا اور حسن مجتبیٰ کا کچھ تقابل نہیں ہے. تم میرے بیٹے ہو، حسن مجتبیٰ رسول اللہ کے فرزند ہیں.
یہ شجاعت ہے. اتنا بڑا شجاع ممکن نہیں ہے کہ وہ جان کی خوف سے. دیکھیں یہ واقعات ہیں صلح سے پہلے. اب میں صرف ایک واقعہ عرض کر دوں صلح کے بعد کا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے امام کی جرأت کا، شجاعت کا. پھر میں شرائط صلح اور ایک دو جملے عرض کروں گا. صلح کے بعد امیر شام 44 ہجری میں، اس سے پہلے بھی ایک سفر ہے. اب ان دونوں میں سے کس سفر میں یہ ملاقات ہوئی؟ اب میں اس ملاقات کو بیان نہیں کرتا، یقیناً آپ نے اس کے حصے سنے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. امیر شام مسجد نبوی میں ہے اور 1000 ننگی تلواریں ابن اسیر نے الکامل میں تحریر کیا. باقی تاریخوں میں بھی ہے. ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں. اس کے محافظ سپاہی ایسے عالم میں امام حسن مجتبیٰ آئے تھے. اور وہاں جو گفتگو ہوئی آپ کے ذہنوں میں ہے، چونکہ وقت نہیں ہے میں عرض نہیں کر رہا. میں اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ یہ بہرحال مدینہ ہے. امام حسن مجتبیٰ کا اپنا گھر ہے، اپنا شہر ہے. لیکن جب اس نے 6 شرائطیں صلح کی. اب میرے پاس 2 کتابیں ہیں، بہت بہترین کتابیں. ایک کتاب ہے صلح امام حسن، شیخ رازی آل یاسین، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے عربی میں اصل. رہبر معظم سید علی خامنہئی کی یہ جملے، کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں تاریخ کی اس عظیم الشان شخصیت سے متعلق قلم اٹھاؤں، تو میں نے امام کی سیرت کو لکھنے کے لیے کتابیں جمع کیں اور لکھنا شروع کیا. اور لکھنے کا کام کافی حد تک جب انجام دے چکا تو تحقیق کے دوران میری نگاہ شیخ رازی آل یاسین کی اس کتاب پر پڑی. اور اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے اپنا کام چھوڑ دیا. اور میرا یہ یقین ہے کہ میں جتنی چاہے کوشش کر لوں اس سے بہتر کتاب نہیں لکھ سکتا. اور یہ عبد الحسین شرف الدین آملی لبنان والے کیا کہا کہ اب قیامت تک تاریخ میں اس پائے کی کتاب اس موضوع پر نہیں لکھی جا سکتی. اور پھر کیا کیا، رہبر معظم نے خود اس کتاب کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا. اب ایک بزرگوار ہیں جناب پروفیسر صاحب، ایک سوال کا انہوں نے جواب دیا تھا، وہ وعدہ تھا کہ انعام، تو میرے خیال میں اس سے بہتر انعام نہیں ہو سکتا. تو اس کی 2 ترجمے ہیں. ایک ترجمہ ہمارے ہندوستان کے دوست سید مراد رضوی نے کیا تھا جو بہترین ترجمہ ہے. اب یہ میری نگاہ پڑی ہے، ادھر یہی میسر تھی. یہ پاکستان سے 2 شخصیتوں نے کیا، مجھے نہیں پتہ کیسا ترجمہ ہے، لیکن بہرحال تھوڑی سی تکلیف کیجیے اور یہ ان تک پہنچا دیجیے. اس موضوع پر یہ بہترین کتاب ہے اور یہ ان کے سوال کا جو انعام تھا، ہدیہ تھا. ایک صلوات پڑھ لیں خاندان فاطمہ پر. جی سلامت رہیں، پروردگار آپ کے علم معرفت میں مزید اضافہ فرمائے. مدینے میں امام کی جو گفتگو ہے وہ ایک طرف. اب 6 شرائطیں صلح. پہلی شرط دیکھیے، میں بڑی کتاب کی بات نہیں کرتا تاکہ پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے پڑھیں. اگر سیرت پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ مختصر کتاب ہے. فہرست کو نکالیں گے تو 72 صفحے بنتے. علامہ علی نقی نکن لکھنؤ کے، ہندوستان سے، ان کی کتاب ہے معراج انسانیت. اتنے مختصر لفظوں میں اتنا بہترین متن باہر لکھو، آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. میں اگر وقت بچے گا تو اس سے کچھ شرائط کا جس طرح سے انہوں نے بیان کیا واقعاً لائق مطالعہ ہے. اگر وقت بچ گیا تو میں عرض کروں گا، نہیں تو آپ خود مطالعہ کر لیجئے گا. معراج انسانیت. پہلی شرط کیا؟ ایک تو پیغمبر نے بھی صلح کی ہے زندگی میں کئی مرتبہ، خصوصاً صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ میں مشرکین نے پیغمبر کی شرائط قبول کی یا پیغمبر نے ان کی شرائط قبول کی؟ ان کی شرائط قبول کی. اور کیسی شرائط؟ جو بظاہر قبول کرنے والی، جن میں توہین کا پہلو ہے. ابھی چلے جائیے، 3 دن سے زیادہ نہیں رک سکتے. اگر آپ میں سے کوئی آیا تو واپس نہیں کیا جائے گا، ہم میں سے کوئی گیا تو واپس کرنا پڑے گا. اور ایسی سخت شرائط رسول نے قبول کی. اور اس صلح کو تحمل کرنا مشکل تھا، یہاں تک کہ رسول اسلام نے فرمایا بھی جاؤ قربانی کرو، سر منڈواؤ، چلیں واپس. لیکن کسی نے انکار کر دیا سر منڈوانے سے.
اور اپنے ساتھی سے اظہار کیا کہ جتنا شک آج مجھے اس شخص کی رسالت میں ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہو۔ یہ صلح حدیبیہ ہے۔ وجود مبارک حسن مجتبیٰ آپ نے فریق کی شرائط کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس نے سفید کاغذ بھیجا ہے، شرائط آپ نے تحریر کی، اور وہ شرائط لکھی ہیں کہ اگر امام جنگ میں کامیاب ہو جاتے تو بھی اتنی بڑی فتح نہیں تھی جتنی یہ شرائط لکھ کر امام نے اخلاقی اور اصولی فتح حاصل کی۔ سب سے پہلی شرط، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سب سے پہلی شرط، یعنی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج کروا دیا کہ یہ کون ہے۔ عجیب ہے، آپ اس پہ خود غور کرتے رہیے گا، مزید مطالعہ کیجیے گا، وہ کتاب بھی ہے، یہ کتاب بھی ہے۔ کہا کہ امیر شام وعدہ کرے کہ وہ آج کے بعد قرآن اور سنت رسول پر عمل کرے گا۔ اب اس کی تفسیر آپ خود کر لیجئے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی اب تک کبھی قرآن پر سنت پہ عمل نہیں ہوا، اور کس بات پہ وعدہ کر رہے ہیں؟ وہ جو بناء مخاصمت ہے۔ اب یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں یہ الفاظ پڑھتا، یہ صفحہ نمبر 39-40 ہیں، آپ خود پڑھ لیجئے گا اس کتاب۔ دوسری شرط دیکھیں، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں علی اور فلاں بھائی بھائی، یہ نعرے لگتے ہیں۔ امام نے شرائط صلح میں دوسری یہ شرط لکھ کر اعتراف جرم لے لیا کہ وہ جو ساری زندگی خطبات جمعہ میں علی ابن ابی طالب کے اوپر لعن طعن کرتا رہے، گالیاں دلواتا رہے، پوری اپنے ملاؤں سے قطعی طور پر کچھ بھی ہو جائے کوئی اور علی کا بھائی بن سکتا ہے، یہ کبھی بھی علی کا بھائی نہیں بن سکتا۔ یہ اعتراف جرم تھا جو لے لیا، اور اس کا امضا کرنا۔ تیسرا یہ کہ تو جب تک زندہ ہے حکومت کر لے۔ فرق ہے، دو تعبیریں الگ ہیں۔ مت کہیے کہ حسن نے صلح کی، حسین نے جنگ کی، نہ، یہ تعبیر درست نہیں، تعبیر بدل دیجئے۔ حسن نے صلح کی، حسین نے جنگ کی، نہ، حسن سے صلح کی گئی، حسین سے جنگ کی گئی۔ فرق کیوں ہے؟ میں نے شروع میں پیغمبر اسلام کی حدیث پڑھی، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا۔ حسن و حسین دونوں امام ہیں، خواہ حالت قیام میں ہوں خواہ حالت قعود میں ہوں، حالت جنگ میں ہوں تو بھی، بیٹھے ہوئے ہوں حالت صلح میں تو بھی۔ فرق کیوں ہوا؟ فرق اس لیے ہوا کہ ایک سے دشمن نے حکومت مانگی تو دے دی، لیکن دوسری شخصیت سے دشمن نے حکومت نہیں مانگی تھی، بیعت مانگی تھی۔ بیعت کا جواب جنگ ہے، حکومت کا جواب ٹھیک ہے رکھ لو۔ لیکن اخلاقی فتح، اصولی فتح، اور امام حسن مجتبیٰ قطعی طور پر صلح نہ کرتے، قطعی طور پر۔ لیکن جب 12,000 کا لشکر آگے مقام مسکن پہ ہے، اور جو سردار ہے کون ہے؟ عبید اللہ ابن عباس، اور کہا کہ اگر عبید اللہ ابن عباس کو کچھ ہو جائے تو پھر کون ہے؟ قیس بن سعد بن عبادہ، یہ سپہ سالار ہوں گے، اور اگر انہیں کچھ ہو جائے تو پھر سعید بن قیس ہیں۔ اپنی طرف سے امام کی حکمت عملی دیکھیے۔ لیکن ہوا کیا؟ ساز باز ہوا، امیر شام نے 10 ملین درہم دے کر عبید اللہ کو خرید لیا، اور عبید اللہ راتوں رات 12,000 میں سے 8,000 افراد کو لے کر امیر شام کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اور جو بچے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے؟ جو قیس بن سعد بن عبادہ کے پاس 4,000 بچ گئے، ان 4,000 میں اپنے بندے داخل کر کے امیر شام نے افواہیں پھیلائیں فوری طور پر کہ حسن مجتبیٰ کی صلح ہو گئی امیر شام کے ساتھ۔ یہ بددل لوگ ہیں، ان میں سے کچھ واپس جا رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں۔ عجیب کیفیت ہے لشکر کی۔ ویسے ہی جب 8,000 نکل جائیں اور پیچھے 4,000، ان کی قلبی کیفیت کیا ہوگی؟ اور اوپر سے ایسی باتیں سنیں۔ اور جو ادھر ہیں امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ مدائن میں، ان کے بیچ میں یہ باتیں مشہور کر دی گئیں کہ قیس بن سعد مل گیا، سارے کا سارا لشکر مل گیا، حوصلے توڑے جا رہے ہیں۔ ادھر سے اہل کوفہ میں سے کچھ اکابرین کو خریدا گیا، ان کو لایا گیا،
وہاں سے مغیرہ اور یہ لوگ آئے ہیں امام کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، مذاکرات کے لیے، اور عجیب ایک چال تھی۔ دیکھیں اس وقت دنیا میں وہ کتاب جو دنیا کی درسگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے علم سیاست سیکھنے اور سکھانے کے لیے، جو کتاب پچھلے کئی سالوں سے پڑھائی جا رہی ہے، یہ کس نے لکھی ہے؟ مکیاولی نے۔ فارسی میں میں نے اس کا متن دیکھا ہے، شہریار نام ہے، ظاہراً دی پرنس نام ہے انگلش میں۔ یہ دنیا کی درسگاہوں میں تدریس کی جا رہی ہے کتاب علم سیاست میں۔ آپ پڑھ لیجئے مقدمے میں کیا لکھا۔ کہا کہ جو منابع ہیں جہاں سے میں نے علم سیاست کو سمجھا ہے، اہم ترین منبع مسلمانوں کا بادشاہ امیر شام ہے۔ یہ دیکھ لیں صورتحال۔ اب وقت نہیں رہا، بالکل ختم ہو گیا وقت، ورنہ میں کچھ عرض کرتا۔ ان حالات میں خریدا جا رہے کوفے کے سرداروں کو، جہاں اشعث بن قیس کندی جیسے افراد ملے ہوئے ہوں، اور یہاں تک کہ اس نے بھری ہوئی بوریاں جو خطوط ادھر سے گئے تھے، یہ اسی طرح سے امام کے پاس بھجوا دی کہ یہ پڑھ لیجیے آپ کے ساتھیوں نے مجھے کیا لکھا۔ جو یہ کہہ رہے تھے کہ امیر شام بتاؤ حسن مجتبیٰ کو گرفتار کر کے باندھ کے لے کے آئیں تمہارے پاس، یا ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور لاش اٹھا کے لائیں تمہارے پاس۔ کوفہ کی صورتحال وہ ایک الگ موضوع ہے، اسے پھر کبھی عرض کیا جائے گا۔ ان حالات میں جو بہترین حکمت عملی تھی، ورنہ جب امام نے صلح ہو گئی اور صلح کے ذریعے سے امام نے جو اور اہداف اور مقاصد حاصل کیے، ان میں سے ایک اشارہ کر دوں۔ امام دیکھیے یزید میں اور یزید کے باپ میں کچھ فرق ہے، حقیقت ایک ہے، اصل ایک ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کے چہرے پر نقاب ہے، دوسرے کے چہرے پر نقاب نہیں ہے۔ امام تو اصل کو جانتے ہیں، وہ کیسے جانے؟ اگر متوجہ نہیں ہو تو آپ چلے جائیے عہد موسیٰ میں، اور قرآن کہہ رہے کہ جناب موسیٰ گھبرا گئے، ڈر گئے۔ کیوں ڈرے تھے موسیٰ؟ رسیوں سے، سانپوں سے؟ پھر کیوں ڈرے تھے؟ قرآن کہہ رہے ڈرے ہیں، اور اگر ڈر جائیں تو یہ خوف خلاف عصمت ہے، معصوم نہیں رہیں گے۔ اگر معصوم نہیں رہے تو نبوت ختم ہو جائے گی، نبوت کا انکار کیجئے۔ اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ موسیٰ ڈریں۔ جب جادوگروں نے وہ رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بنے تو موسیٰ ڈر گئے۔ اسی لیے کہتے قرآن کافی نہیں ہے، نہج البلاغہ نہ ہوتی، علی نہ ہوتے تو پھر کون بتاتا کہ موسیٰ کیوں ڈرے؟ کیا فرمایا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں؟ لم یوجز موسیٰ علیہ السلام خیفتن علی نفسہ بل عن غلبت الجہال و دول الزلال۔ کہا کہ موسیٰ اپنی جان کے خوف سے نہیں ڈرے، ورنہ معصوم نہ رہتے، بلکہ موسیٰ اس لیے ڈر رہے تھے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں رسیاں ہیں، عوام کو نظر نہیں آ رہا، یہ دھوکے میں آ جائیں گے تو نتیجتاً جاہلوں کی حکومت ہوگی اور اقتدار گمراہوں کے پاس آ جائے گا۔ یہ خوف عقلانی تھا اور یہ عصمت کے ساتھ سازگار ہے، خلاف نہیں۔ حسن مجتبیٰ تو چہرہ دیکھ چکے، جانتے ہیں، جو اتنی دقیق رس ہے، جو خود مولا متقیان فرماتے کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے بچو کہ مومن نور خدا سے دیکھتا ہے، تو جو امیر المومنین کا بیٹا ہے اس کی نگاہ کتنی گہری ہوگی، وہ جانتے ہیں حقیقت اور ماہیت کو، مد مقابل کیا ہے، اس کا درون کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، اس کے وجدان میں کیا ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے۔ لازم تھا کہ پہچانوائیں، اور ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ اپنی ساری سمجھداری کے باوجود امیر شام مات کھا گیا۔ جیسی کوفے پہنچا، پہنچنے کے بعد جب تقریر کی امام حسن مجتبیٰ نے، اور امام کی تقریر کے بعد جیسے یہ آیا ممبر پہ، پہلا جملہ جو کہا اہل کوفہ سمجھ لو، اگر تم یہ سمجھ رہے تھے کہ حسن مجتبیٰ کی میری تمہارے ساتھ جنگ نماز کے لیے تھی، روزے کے لیے تھی، نہ قطعی نہیں تھی۔ نماز روزہ تم پہلے بھی پڑھ رہے تھے، بعد میں پڑھتے رہو گے۔ میری جنگ اقتدار کے لیے تھی اور وہ میں نے حاصل کر لیا۔ جہاں تک شرائط صلح کا تعلق ہے تو انہیں میں اپنے پاؤں کے جوتے کے نیچے رکھتا ہوں، اسی وقت رکھا، کسی شرط کو نہیں مانوں گا۔ یہی حقیقی چہرہ امام دکھانا چاہ رہے تھے، چونکہ ابھی تک وہ دھوکے میں تھے، بڑی خوش فہمیاں پال رکھی تھیں اہل کوفہ نے۔ اور امام نے جو خطبہ دیا تھا روتے ہوئے، جاتے ہوئے، کوفہ چھوڑتے ہوئے،
کہا کہ دیکھ لو اب بنو امیہ آئیں گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خوف جان کا خوف نہیں تھا، یہاں تک کہ جب کوفہ چھوڑ کے واپس مدینہ شفٹ ہو رہے تھے امام اپنے عزیزوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، خانوادے کے ساتھ جانے لگے، تو اب جو خطرہ بڑھا خوارج کی طرف سے، تو امیر شام نے اب کہا، وہ نکل چکا تھا شام کے راستے میں، اس نے خط لکھا امام کو، چونکہ خوارج جو ہے ہویسری جو ان کا سرغنہ تھا، اس نے اب لشکر تیار کیا تھا، اب سارے خوارج کو جمع کیا کہ اب علی تو چلے گئے، اب الفتنہ امیر شام ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ کہا کہ حسن مجتبی آپ لڑیں اس کے خلاف، یہ آپ کے بابا کی بھی دشمن ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ طے ہو کہ میں تلوار اٹھاؤں اور میرے پاس یار و انصار ہوں تو میں ان سے لڑنے سے پہلے تمہارے ساتھ لڑائی کروں گا، چونکہ میں تمہارے ساتھ جنگ کو ان کے ساتھ جنگ کرنے سے زیادہ اہم، واجب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ اور جب کسی اپنے قریبی صحابی نے کہا کہ السلام علیکم یا مذل المؤمنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے سلام ہو، تو امام نے گریہ کیا اور کہا سنو، اگر میرے ساتھ ایک مختصر تعداد بھی وفادار ساتھیوں کی ہوتی تو میں دن میں بھی جنگ کرتا اور رات میں بھی جنگ کرتا، یہاں تک کہ شہید ہو جاتا، لیکن نہ، میرے ساتھ کوئی ایسے افراد موجود نہیں تھے، جان کا خوف نہیں تھا۔ پہچانیے وجود حسن مجتبی تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت ہیں۔ دو جملے مزید عرض کرتا ہوں، کون ہے؟ دیکھیں، سلو کے بعد جو انسان، وہ جو سلو کا ایک تصور پیش کیا جاتا ہے، اگر امام کے ہاں کوئی خوف ڈر ہوتا تو یہ انداز نہ ہوتا۔ وہ باتیں جو مدینے میں کہیں میں نے عرض کیا وہ میں نہیں کہوں گا، لیکن شام میں جا کر دشمن کے گھر جب اس نے ایک اور شرط کی خلاف ورزی کی، جیسی یزید کی ولایت عہدی کا اعلان کیا، امام نے یہ شرط لکھی تھی تیسری کہ جب تک ہے حکومت کر لے، اور تمہارے بعد حق کی حکومت مجھے ہے، اگر میں نہ رہا تو میرا چھوٹا بھائی حسین، یہ تیسری شرط تھی۔ لیکن جب ولایت عہدی کا اعلان کیا، امام پہنچے، اور اسے بھی اطلاع تھی کہ امام آ رہے ہیں، شام میں پہنچ چکے۔ اب اس نے اہل دربار کو ہدایت جاری کی کہ جیسی حسن مجتبی آئیں، تم نے حسن مجتبی کا مذاق اڑانا ہے اور تانے دینے حسن کو کہ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں تم نے ان کے فضائل پڑھنے کہ ان کے پاس اتنی زمینیں تھیں، اتنی جائیدادیں تھیں، اتنی کنیزیں تھیں، اتنے غلام تھے، اتنے گھوڑے، اونٹ، ہاتھی، خچر تھے، اور یہ حسن مجتبی تو بہت بیچارے شخص ہیں، اور ان کا باپ علی زمین کے اوپر بیٹھ کر فقیروں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، فقیروں کے لیے فیصلے کرتا تھا۔ یہ ساری ذہن سازی کی ہوئی تھی، تیار تھے، رسوا کرنا چاہتا تھا۔ لیکن کون ہے حسن مجتبی؟ جیسی پہنچے تو جیسے امیر شام نے ان کو سکھلایا ہوا تھا، اب وہ مختلف کونوں سے کبھی ایک بول رہا ہے، کبھی مغیرہ بن شعبہ بول رہا ہے، کبھی مروان بن حکم بول رہا ہے، کبھی زیاد گفتگو کر رہا ہے، کبھی ولید بن عقبہ وہ بات کر رہا ہے، کبھی عتبہ بن ابو سفیان ہے، باری باری ہر ایک تانا زنی کر رہے ہیں۔ سنا اور جب سب بول چکے، اب حضرت متوجہ ہوئے سب کی طرف اور امیر شام کو دیکھا اور کہا کہ اتفتخر ہؤلاء علی بالآباء والاجداد، کیا یہ لوگ آباء و اجداد کے نام پر حسن مجتبی کے ساتھ مفاخرہ کریں گے اور حسن کے باپ علی کے ساتھ تقابل کریں گے؟ یہ افراد کا امیر شام اور اہل دربار، میں ابھی اس مقام پر تم سب کے سامنے اپنی، یہ بہت بڑی بات ہے، اپنی ماں فاطمہ سے لے کر جناب حوا تک اور اپنے باپ علی سے لے کر جناب آدم تک ایک ایک کا کردار تمہارے دربار میں سب کے سامنے علناً بیان کرتا ہوں، اور تم سب آ کر باری باری اپنی ماؤں کا کردار میرے کان میں بیان کرو۔ یعنی اتنی چھوٹ دے دی، اتنی اجازت دی کہ میں علناً بیان کروں گا، کان میں بیان کروں۔ پھر حضرت کھڑے ہوئے، کہا کہ اے اہل شام، الحمدللہ الذی، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ اس نے اتنے فضائل عطا کیے ہمیں، آتان اللہ من فضلے، اتنے فضائل عطا کیے کہ اگر میں لو قمت علی ھذا المقام، میں اس جگہ کھڑا ہو جاؤں،
اذکر ما آتانا اللہ من فضل، اور وہ فضائل بیان کروں جو اللہ نے عطا کیے ہمیں، حولاً فحولاً، سال ہاں سال گزر جائیں۔ کوئی ذاکر یا خطیب نہیں کہہ رہا جو ایک چھوٹی سی بات کو پھیلاتا رہتا ہے، جو نقطے کو سمندر بنا دیتا ہے، نہ، وہ جو سمندروں کو قطرے میں سمیٹتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سال ہاں سال بیان کروں، لمحوں سے میں شمار نہیں کر سکتا۔ اور بیان کرتے کرتے حضرت نے عجیب جملے کہے، چونکہ وقت ختم ہے، میں 2 جملے کہوں گا 3 سے 4 منٹ کے اندر۔ کہا کہ یا اہل الشام لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا، اگر میں چاہوں تو شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں، والرجل امرأة والامرأة رجلا، اور مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ یہ بڑی بات ہے۔ دشمن کے گھر کے اندر دربار میں امام نے جب یہ کہا، ابھی امام کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے، فقام رجل من الحضار، حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یبن ابی تراب من یقدر علی ذلک، کس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اتنا بڑا دعویٰ کر سکے کہ میں شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام، مرد کو عورت، عورت کو مرد۔ امام نے فنظر الامام الیہ شزرن، امام نے خیرہ نگاہی سے اس کی طرف دیکھا اور کیا فرمایا، اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، کہ تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ تو مردوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ ولایت تکوینی ہے۔ صلی اللہ محمد۔ تو اب کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں، دفعتاً جب بجلی گرے، ایسا اتفاق شاید تاریخ بشر میں کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا ہوگا جو اس کے ساتھ پیش آیا جس نے کھڑے ہو کے گستاخی کی۔ کہا کہ اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، تو اب وہ اٹھی، دربار سے خود کو سمیٹا اور نکلنے لگی۔ فنادى الامام ان اقبحا، امام نے اس سے آواز دی کہ اپنی سزا مکمل سنو۔ قد صارت عیالک رجل، وہ جو گھر میں بیٹھی تھی اب وہ مرد ہو چکی ہے، وہ چلی گئی۔ اب دیکھیں کہ وہ جس نے اتنا پلان کیا ہوا تھا، سب کو تیار کیا ہوا تھا، اتنی ریہرسل کروائی تھی، یہ کہنا یہ کہنا یہ کہنا، اب اس پہ کیا گزری ہوگی؟ کہا کہ یبن ابی تراب لقد فضحتنی واہنتنی فی مجلسی، اے ابو تراب کے بیٹے، تو نے میری محفل میں، میرے دربار میں میری توہین کی۔ تخت و تاج، حکومت، سلطنت سب میری ہے اور تم نے میری حکومت کے اندر میری توہین کی۔ اب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور عجیب جملے کہے، کہا کہ اے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی جسموں پر حکومت کرنے والے، سن، میرا تخت کیا ہے؟ ان العرش سریری، میرا تخت عرش خدا ہے، ہم وہاں کے رہنے والے۔ ان العرش سریری والاحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری وجبریل فقیری، میرا تخت عرش خدا، میرا ضمیر محمد مصطفیٰ، میرے امیر علی ابن ابی طالب، میرے وزیر حسین ابن علی، میرا فقیر جبرائیل امین۔ یہ کہا اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا، دیکھیں دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، اور سانپ کا کاٹا ہوا رسی سے بھی ڈرتا۔ یہ بچے بیٹھے، ایک کہانی آپ کے نصاب میں ہے کہ وہ شیر، ایک باپ بیٹا جنگل میں لکڑی کے پنجرے بناتے تھے، تو شیر آ کر اس کو ایک شرارت سوجی تو وہ بار بار آ کے ان میں گھس جاتا تھا اور پنجرے خراب کر دیتا تھا۔ اب انہوں نے بیچنے ہوتے تھے تو ان کا معیار متاثر ہوتا تھا، تو آئے دن جب وہ آ جاتا شیر، تو اب باپ نے، سمجھدار تھا، بیٹے سے کہا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ شیر سے جان چھوٹ جائے جو ہر روز پنجرے کے اندر گھس کے اندر خراب کاری کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ایک دن جب شیر گھسا تو کہا دروازہ بند کرو اور پانی گرم کرو۔ جب پانی گرم ہوا تو کہا لوٹا لے کے آؤ۔ جب بیٹا لوٹا لے کے آیا تو اس نے درخت کی بلندی سے وہ لوٹا پانی کا
شیر کے اوپر، اور جب گرم پانی اوپر گرایا تو اس کی کھال جھلس گئی، اور اب جب دروازہ کھولا تو وہ گھبرایا ہوا وہاں سے بھاگا، لیکن شیر کو انتقام کی سوچی اور 2 شیروں کو اور لے کر واپس آیا۔ اب یہ پریشان ہو کیا کریں، دونوں باپ بیٹا درخت پہ چڑھ گئے، لیکن شیروں نے یہ کہانی ہے آپ جو پڑھی ہے، تو کیا پلان کیا کہ اب ان تک پہنچنا ہے۔ تو وہ شیر اس نے کہا کہ میں نیچے اور آپ دونوں اوپر اس طرح سے پہنچ جائیں گے۔ اب وہ نیچے ہے، دوسرا شیر اوپر، اور دوسرا ان کو زینہ بنا کے اب جب قریب پہنچنے لگا اور لگا ان کو کہ کھا جائے گا، تو باپ سمجھدار تھا، اس نے اس وقت ایک اچانک سے دفاعی جملہ کہا۔ کیا کہا؟ ذرا لوٹا تو لے کے آؤ۔ جیسی لوٹے کا نام سنا وہ نیچے والا نکلا، اوپر والے 2 گرے، یہ بھاگا، دونوں اس کے پیچھے بھاگے۔ تو ذرا صورتحال سمجھ دیں کہ ایک کے ساتھ کیا ہوا، وہ کس عالم میں دربار سے رسوا ہوا۔ اب جیسی اس نے کہا کہ لقد فضحتنی فی مجلسی واہنتنی فی مجلسی، تو کیا کہا امام نے؟ ایک جملہ اور سن لیں، یہ عربی بلاغت، اس کو علامہ نے ذکر کیا۔ اگر 2 مرد ہیں آپس میں الجھ پڑیں اور ایک جان چھڑانا چاہے تو دوسرے سے کیا کہتا ہے عربی میں؟ سر جائیے۔ اور 2 عورتیں لڑیں تو وہ سر نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ یہ سمجھیں تاکہ امام کا جملہ سمجھ میں آئے، سیری، سر سیری۔ مرد ہو تو کہتے ہیں جاؤ بھائی، عورت ہو سامنے تو پھر سر نہیں کہا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ سیری۔ اب سنیں امام نے کیا فرمایا، کہ امیر شام لکڑی کے تخت کے اوپر بیٹھ کر فخر و مباحات کر رہے، سن، ان العرش سریری والاحمد ضمیری وعلی امیری والجبریل والحسین وزیری والجبریل فقیری وان شئت اقل لک سیری۔ تو بھی انسان بنتا ہے، یہ تمہیں بھی کہوں سیری؟ یہ بات کون ہے حسن مجتبیٰ؟ دشمن کے گھر میں جا کر دشمنوں کے بیچ میں، یہ شجاعت ہے۔ اور اس کے بعد کے اب واقعات کیا ہیں؟ عمرو بن عاص کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، عتبہ بن ابو سفیان کے ساتھ، مروان بن حکم کے ساتھ، اب گنجائش نہیں، ہم وقت سے تجاوز کر گئے۔ بس حسن مجتبیٰ علیہ الاف تحیت و ثنا تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت ہے، لیکن کل میں کردار عرض کروں گا کہ اگر حسن مجتبیٰ نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اور کیا کیا ہے امام حسن مجتبیٰ نے، جس کا نتیجہ پھر بعد میں دیکھا ہے امت نے۔ بس 2 جملے اور عرض کروں، 2 جملے، تاکہ کل بھی میں ذکر مصیبت نہ کر سکا۔ یہ حسن مجتبیٰ جنہوں نے مظلومانہ زندگی گزاری اور برابر 10 سال تک آپ کے اپنے آپ پر تانا زنی کرتے تھے، جب آتے تھے تو السلام علیک یا مذل المومنین کہہ کے سلام کرتے تھے، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ اور بالآخر اسی امیر شام نے، کل کی گفتگو میں کسی حد تک روشن ہو جائے گا کہ امیر شام اگر اسے کھٹکا نہ ہوتا، خطرہ نہ ہوتا، تو کیوں اشعث بن قیس کندی کو خریدتا، کیوں رقم خرچ کرتا، کیوں اپنے بیٹے کی شادی کی لالچ دیتا اس کی بیٹی کو؟ اس لیے کہ خطرہ ہے، سب سے بڑا خطرہ امیر شام کی خواہشات کے راستے میں وجود مبارک حسن مجتبیٰ ہے۔ اس لیے اس نے طے کیا کہ امام کی زندگی کے چراغ کو گل کر دے۔ چنانچہ یہ غدار اشعث بن قیس کندی اس سے خریدا اور اس سے کہا کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ وقتی طور پر حسن مجتبیٰ کو دو، جاؤ کہو کہ فرزند رسول میری بیٹی کو اپنی زوجیت میں قبول کر لیجیے، میں اسے انعام بھی دوں گا 1,00,000 درہم، اور اپنے بیٹے یزید کا عقد بھی کروں گا جو میرے بعد مسلمانوں کا امیر ہے، خلیفہ ہے۔ اشعث لالچ میں آیا اور اس نے یہی کام کیا، اور وہ دن آیا کہ جودہ بنت اشعث نے امام کو 28 صفر کو زہر دیا کھانے میں ملا کر۔ امام دن بھر حالت روزہ میں تھے، اور نماز مغربین کے بعد جب افطار کے لیے بیٹھے اور کھانے میں زہر، اس کا اثر یہ تھا کہ امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گر رہے ہیں۔ عجیب حالت ہے۔ بہن کو بلایا گیا، حسین ابن علی کو بلایا گیا، بس ایک جملہ، آئے امام حسین اپنی وصیتیں سپرد کر رہے ہیں۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ ایک 4 برس کا بچہ ہے، 3.5 برس کا بچہ ہے،
کہ بھیا حسین میرے بیٹے کو میرے سینے کے اوپر لٹا دیجیے۔ قاسم کو امام حسن کے سینے پر لٹا دیا گیا۔ اب چومنا شروع کیا اپنے بیٹے کے گلوئے اطہر کو، پیشانی کے بوسے لیے اور کہا بیٹا دشمنوں نے، دوستوں نے، اپنوں نے، سب نے تمہارے بابا کو بہت تانے دیے، تمہارے بابا کا دل بہت دکھی کیا۔ کل میدان کربلا میں میں موجود نہیں ہوں گا، تم نے بتانا ہے دنیا کو کہ تم کس حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہو اور تم نے اپنا کیا کردار دکھانا ہے۔ بس یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ اب امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گرنا شروع ہوئے۔ اللہ نہ کرے کوئی بہن اور بھائی اپنے بھائی کا یہ حال دیکھیں جو زینب اور حسین نے اپنے بھیا حسن مجتبیٰ کا دیکھا۔ بس مختصر ایک لفظ، یہاں تک کہ غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ گھر سے چلا۔ جیسا ہی جنازہ پڑھنا شروع ہوئے فرزند رسول امام حسین، تو کسی خاتون کے اشارے پر ایک مرتبہ تیروں کی بارش شروع اور 70 تیر حسن مجتبیٰ کے جنازے میں پیوست ہو گئے۔ تلواریں بنو ہاشم کے جوان چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، لیکن حسین آگے بڑھے، کہا میرے بھیا کی وصیت ہے تلوار نہیں چلانی۔ اب جنازہ اٹھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جنازہ گھر سے چلا ہو دوبارہ گھر واپس آیا ہو۔ تاریخ اسلام میں واحد جنازہ ہے جس طرح گھر سے گیا تھا، اب جو بنو ہاشم کی گلی میں داخل ہوا یہ جنازہ، ایک مرتبہ سیدہ زینب نے فرمایا فضہ میرا دل گھبرا رہا ہے، یہ شور کیسا ہے، باہر دیکھو یہ گلی میں کیسی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اب جو فضہ باہر گئیں، کہا بی بی عجیب عالم ہے، آپ کے بھیا کا جنازہ واپس آ رہا ہے۔ اب جو جنازہ آیا تو 70 تیر حسن مجتبیٰ کے جنازہ میں پیوست ہیں۔ ایک طرف بہن بیٹھ گئی، ایک طرف بھائی بیٹھ گیا، دونوں نے مل کر حسن مجتبیٰ کے جنازے سے تیروں کو نکالنا شروع کیا، اور یہ ہے 50 ہجری، یہاں تک کہ 10 سال کے بعد 61 ہجری میں جب یہ بی بی چلی ہے کربلا سے کوفہ کی طرف، اور جب محمل کی بلندی پر سوار ہے تو نگاہ پڑی پتھروں کے ایک ڈھیر پر، خود کو اونٹ کی بلندی سے نیچے گرایا اور کوہنیوں سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا اور ایک عجیب جملہ کہا۔